سرائکی وصیت سے تعلق رکھنے والے 19ویں صدی کے صوفی شاعر حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ 23 ماہ ذی الحج 1261 ہجری 23 دسمبر 1845 بروز منگل پو کے مہینے کی 10 تاریخ چاچڑا شریف میں ولادت ہوئی۔ آپ کے خاندان کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے خاندان میں ایک شخص جس کا نام کور بن حضرت شیخ پریا تھا، اسی لیے کور کی وجہ سے یہ لفظ کوریجا بن گیا۔ آپ کا تاریخی نام خورشید عالم رکھا گیا تھا۔ آپ کے والد حضرت خواجہ خدا بخش عرف محبوب الہی تھا۔ جب آپ کی عمر 4 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا اور 8 برس کی عمر میں آپ یتیم ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کے بڑے بھائی حضرت خواجہ فخر الدین نے کی، جو کہ ایک معتبر شخصیت تھے، جنہیں خواجہ فخر جہاں سائیں بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کے بزرگوں کے ایک مرید مٹھن خان جدوئی تھے، جس کے نام سے قصبہ کوٹ مٹھن آباد ہوا۔ جب کوٹ مٹھن پر قابض پنجاب کے سکھ حاکم مسلمانوں کو تنگ کرنے لگے تو آپ کے والد حضرت خواجہ خدا بخش اپنے خاندان کے ساتھ کوٹ مٹھن سے چاچڑا شریف منتقل ہو گئے۔ نواب آف ریاست بہاولپور فتح محمد خان، جو کہ آپ کے والد کے مرید خاص تھے، انہوں نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ آپ کی تعلیم و تربیت شاہی محل میں ہو۔ حضرت خواجہ غلام فرید کو احمد پور میں واقع اپنے محل میں ایک عالم کے پاس لے گئے تھے، جو آپ کو تعلیم دیتے تھے۔ آپ شاہی محل میں تقریباً 4 سال رہے۔ جب آپ 13 برس کے ہوئے تو آپ نے اپنے بڑے بھائی، جنہوں نے آپ کی پرورش کی تھی، ان کی بیعت کر کے مریدی قبول کی، جس کا تذکرہ آپ نے ان الفاظ میں کیا: فخر جہان قبول کتو سے، واقف کل اسرار تھیو سے، ہر جا نور جمال ڈٹھو سے، مخفی راز تھے اظہار، یار فرید عیان بیانے، نحنو اقرب وچ فرقانے، ایہو عقیدہ دین ایمانے، توڑے پکڑ چڑھاون دار، ہر صورت وچ آوے یار، کر کے ناز ادا لکھوار۔ جب تک مرشد زندہ رہے آپ ان کی خدمات میں وقت گزارتے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو پھر آپ خود سجادہ نشین بنے اور آپ بڑے ہو کر ایک عالم اور مصنف بنے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غلام فرید صحرائے چولستان، جسے روہی کہا جاتا ہے، اعتکاف کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں آپ نے ایک جھونپڑی بنا لی تھی اور وہیں رہتے تھے۔ آپ کے زیادہ تر کلام میں اس جگہ کی خوبصورتی کا ذکر شامل ہے۔ اپنی شاعری میں وہ کثرت سے صحرا کی علامت کا استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ اس بات پر بحث کرتا ہے کہ صحرا کتنا خوبصورت ہے اور اس نے اسے 18 سال تک وہاں رہنے کے لیے کس طرح راغب کیا۔ یہ حسن فطرت نظارے ہیں۔ پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے علاقوں سے لوگ جوق در جوق آپ کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے اور من کی مرادیں حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ کی شخصیت میں بہت کشش تھی۔ آپ اپنے عقیدت مندوں کو اخلاق، رحمدلی، صلح جوئی کی تلقین فرماتے تھے اور عملی نمونے بھی پیش کرتے تھے۔ اپنے پاس آنے والے ہر شخص کے ساتھ آپ کا برتاؤ برابر ہوا کرتا تھا۔ تاہم آپ کے کام میں سیاسی امور کے موضوع کو تھوڑا سا چونا۔ ریاست بہاولپور میں برطانوی راج کی مخالفت، بہاولپور کے نواب کو خط لکھنا، زیر تھی زبر نہ بن متا پیش آوی، مطلب یعنی نرمی اختیار کرو، سختی نہ کیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی سختی کر سکتے ہیں۔ آپ بڑے سخی تھے۔ آپ کے لنگر کا روزانہ کا خرچہ 12 من چاول اور 8 من گندم تھا۔ تقریباً 100 سے 500 آدمی ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ کے پاس جو کچھ آتا سب شام تک غریبوں اور مساکین میں بانٹ دیتے تھے۔ آپ کی جاگیر کی سالانہ آمدنی 35,000 روپے تھی۔ آپ انتہائی سادہ تھے۔ آپ دن میں 1 گندم کی روٹی کھاتے اور رات کو گائے کا دودھ پیتے تھے۔ انہوں نے کئی زبانوں میں شاعری کی۔ سرائکی، پنجابی، سندھی، اردو، فارسی، برج بھاشا میں کافی نظمیں لکھی ہیں۔ ان کے ادبی ورثے کا دعویٰ سرائکی اور پنجابی دونوں زبانوں نے کیا ہے۔ آپ کا کلام درد و سوز سے بھرا ہوا ہے، اسی لیے آپ کا کلام اپنے اندر اثر رکھتا ہے۔ یہی وہ کیفیات ہیں جن کی وجہ سے آپ کا کلام خاص و عام میں یکساں مقبول ہے۔ صوفیانہ کلام کی شاعری میں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بلند مقام حاصل ہے۔ آپ نظریہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ آپ کے پیغام کے مطابق وجود حقیقی محض ایک ہے اور تمام کائنات میں وہی جلوہ نما ہے۔
حضرت خواجہ غلام فرید نے وصال کے وقت 3 حسرتوں کا اظہار کیا تھا۔ کاش کہ کوئی مجھ سے کہتا فرید مجھے راستہ بتاؤ، کاش کہ کوئی یکمشت 1 لاکھ روپے طلب کرتا، کاش کہ کوئی مجھ سے کہتا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ وفات کے وقت کلمہ شہادت سے پہلے حضرت خواجہ غلام فرید نے کافی کا یہ بند پڑھا۔ گزریا ویلا ہسن کھلن دا، گزریا ویلا ہسن کھلن دا، آیا وقت فرید چلن دا، اوکھا پینڈا دوست ملن دا، جان لباں پر آندی ہے، دم دم دل درماندی ہے، سکھ ڈٹھڑے باج نہ لاندی۔